امام زمانہ کی سلامتی کے لیے جو مسئلہ ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستغفرين ويولد ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات الله عزیزان محترم ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس آپ کے درمیان میں کیونکہ میں بہرحال معذرت چاہتا ہوں کہ میں بہت پرانی مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا مختصر سی مجلس صحت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے صحیح طرح لیکن بہرحال کمٹمنٹ ہے تو کوشش ہے کہ جہاں جہاں کہا ہے وہاں تک حاضری ضرور ہو جائے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا اور ہر ہادی نے اپنے زمانے کے حساب سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہر نبی کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ بشریت ہدایت پا جائے گمراہی سے بچ جائے جبکہ دوسری طرف شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہی چاہتا تھا کہ بشریت گمراہ ہو جائے اور ہدایت نہ پائے یہ دو طاقتیں شروع سے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ نے اپنے آخری ہادی کو بھیجا اور حجتوں کو تمام کر دیا شیطان نے چیخ بھی ماری اور کہ ابھی آخری نبی آ گیا ہے اور آخری پیغام ہے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے جو خدا سے اجازت لی تھی اس پہ وہ اپنا کام کرتا رہا سب ہونے کے باوجود اتنا اسلام پھیل گیا اور اسی اسلام کے اندر کیونکہ دشمن باہر سے اس نے کوشش کی کافروں کے ذریعے سے مشرکوں کے ذریعے سے کوشش کی اس نے لیکن ناکام رہا جب باہر سے دشمن ناکام ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری ہر کوشش کے باوجود یہ مضبوط ہو رہے ہیں تو وہ پھر اندر سے جڑیں کھوکھلی کرتا ہے اس کو پہچانے اسلام ساری داستانیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے عبرت نہیں ہے صدر اسلام کے واقعات سے لے کر کربلا تک جتنی رخداد ہوئی جتنی چیزیں ہوئی عبرت ہے اتنی جلدی کیا ہوا کہ 50 سال ہی نہیں تھے ابھی رسول کو گئے جو وارث انبیاء تمام نبیوں کا وارث سید الانبیاء اور وہ مدینہ والے کہ جو اپنے ایک کمرے کو بھی آدھا آدھا کر کے بانٹ رہے تھے مہاجر انصار اتنے اخلاق ان کے اعلیٰ درجے کے ہو گئے تھے رسول کے جانے کے بعد اور پھر کچھ سالوں کے اندر رسول کے ممبر پہ ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، شیطان کا نمائندہ ہے۔ وہ اتنی تیزی سے پینیٹریٹ کرنا
کیسے ممکن ہے؟ باہر سے بولتے ہیں کہ کوئی اور روم سے، اس زمانے میں مصر سے کہیں سے کوئی آتا، رسول کے ممبر بیٹھتا، کوئی بیٹھنے دیتا؟ کہاں سے آیا؟ اندر سے۔ کیسے آیا؟ آہستہ آہستہ نفوذ کیا۔ آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ اس کی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قوم سو جاتی ہے اور دشمن اندر گھس جاتا ہے؟ بہت زیادہ وقت ان لوگوں میں بہرحال یہ چند چیزیں آپ کے خدمت میں بیان کر دیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ کربلا صرف احساسات اور جذبات کا مقام نہیں ہے، کربلا شجاعت اور بصیرت کی جگہ ہے۔ ایک شخص کربلا سے جڑتا ہے، گریا کرتا ہے، گریا ضروری ہے، رونا ضروری ہے، رونے کی بڑی قیمت ہے، لیکن آتا صرف یہ ہے کہ میں اپنی آرزوؤں کو لے جاؤں مولا کی بارگاہ سے۔ بری بات نہیں ہے، آپ منتیں مانیں، آپ دعائیں مانیں آپ، لیکن کربلا صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی منتیں پوری ہوتی رہیں۔ یعنی امام اپنے جوان علی اکبر کو اس لیے لائے تھے؟ نہیں، داستان کوئی اور ہے، اور یہ داستان خاموش کرنے کی کوشش باہر سے نہیں ہو سکتی، اندر سے ہوتی ہے۔ اندر سے نفوذ کر کر قوم کو سلا دو۔ قوم سو گئی۔ کیسے سو گئی؟ کچھ فیکٹر ہیں جو بڑی تیزی سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب دنیا اور دنیا کی محبت انسان میں نفوذ کر جائے تو پھر اللہ کا ولی تنہا رہ جاتا ہے، تنہا رہ۔ پھر لوگ کھجور کی خاطر کربلا میں اپنے امام کو قتل کرنے آئے، یعنی کھجور کی خاطر وہ مقاتل۔ آپ پڑھیں، آپ آخر کیا چیز اتنی ہے؟ بعض اوقات دیکھیں نا کہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کا ایک زاویہ دیکھتے ہیں، ایک اینگل ہے، مثلا یہاں 3-4 کیمرے لگے ہوئے تھے، ایک کیمرہ وہ جو صرف ساؤنڈ والے کو دکھا رہا ہوں، تو آپ بولیں یار یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ بولیں جو 1 گھنٹہ دکھایا ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں نا، آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کیسٹ لگائی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے CD لگائی بھی ہو، ہمیں تو مولانا نظر نہیں آیا، ہمیں تو لوگ نظر نہیں آئے، کیونکہ ایک کیمرہ دکھا رہا ہے نا، دوسرے کیمرے نہیں دکھا رہے۔ اس لیے تاریخ کے بھی کئی کیمرے ہیں، ہمیں آپ کو کون سا کیمرہ دکھایا جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں زیادہ تر ایک ہی کیمرہ دکھایا جاتا ہے، ایک ہی زاویے سے۔ امام حسین مظلوم تھے، ظلم ہوا۔ ظلم کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ وہی یزید تھا۔ یزید کیوں یزید بن گیا؟ یزیدیت کیا ہے؟ اس میں ہمیں کیوں لینا دینا؟ ہمیں تو رونا ہے، گریا کرنا ہے، اپنی منتیں پوری کرنی ہے، ہمیں تو گھر جانا ہے، ظالم ہونا۔ یہ ایک کیمرہ ہے۔ وہ کیمرہ کہاں ہے جس نے کوفہ والوں کو نکلنے نہیں دیا؟ وہ کون سا کیمرہ ہے کہ جس میں 1000 کی تعداد میں صبح حضرت مسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور مغرب میں کوئی نہیں کھڑا تھا؟ کہاں گئے یہ سب لوگ؟ وہ کیمرہ جو نہیں دکھایا جا رہا، یہ کئی لوگ کہاں گئے؟ کس طرح ابن زیاد کی اسٹریٹجی، مارکیٹنگ، میڈیا، پینیٹریشن، نفوذ، جاسوسی، خرید و فروخت، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ابن زیاد اتنا طاقتور تھا، چند لوگوں کے ساتھ کوفہ آیا تھا۔ وہ کوفہ 12,000 یا 18,000 خط جنہوں نے امام کو لکھے تھے مولا آ جائے، اور اس میں سے کتنے لوگ کوفہ آئے اور کتنے امام کی مخالف آئے؟ چلو کوفہ میں بیٹھے رہتے وہ ایک الگ بات تھی، بیٹھے نہیں رہے۔ عمر سعد لئی کوفہ سے آیا تھا، یہ سب کوفہ سے آئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دشمن سامنے سے بیزار ہو چکا ہے، اندر گھستا ہے، اور اگر قوم خواب میں ہو، غفلت میں ہو، تو پھر یزید نمبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آج دنیا
حسینیت سے گھبراتی ہے، مجلس سے ڈرتی ہے. ان کو پتا ریولوشن جو آیا 1978-79 میں، یہ جو ریولوشن آیا تو دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس کو تحلیل کیا کہ یہ انقلاب کون سا انقلاب ہے، کیونکہ ہر انقلاب کے پیچھے ایک فورس ہے، ایک ریشہ ہے، ایک جڑ ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. تو انہوں نے چیک کیا کہ نہ یہ کالوں کا انقلاب ہے، یہ جو غلامی سے آزادی ہے، نہ یہ فرانس کا انقلاب ہے، نہ کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. جب انہوں نے اس کو اچھی طرح تحلیل کیا تو انہیں کچھ اور نظر نہیں آیا. انہیں نظر آیا کہ ان کے انقلاب کے پیچھے ایک مکتب فکر ہے جسے حسینیت کہتے ہیں. تحلیل کیا انہوں نے، اور جب یہ تحلیل کیا تو یہ ان کے لیے ظاہر نئی چیز تھی. ان کے لیے کہیں ڈیٹا ریٹنگ میں تھا نہیں کہ یہ کبھی ایسا بھی ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنی 100 سال کی پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے بہرحال کوشش کی کہ یہ شاید تھوڑے دن کی بات ہے، معاملہ ختم دفاع ہو جائے، لیکن نہیں، معاملہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اب یہ پریشانی ہو گئی کہ یہ ان کو کون فیول دیتا ہے، ان کو کون انرجی دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ جو مکتب ہے یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ایک بندہ آتا ہے، ممبر میں بیٹھتا ہے اور پرانی داستان بیان کرتا ہے، ان کے وجود میں گرماہٹ ہوتی ہے، ان کے وجود میں شور اور بلبلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا کو اکھاڑنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ جذبہ آتا ہے نا ان کے اندر، یہ ان کو مارو، ان کو جتنا مارو یہ اتنے بیدار ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں شہادت تو ہماری وراثت ہے. اور یہ پریشانی ہے، اس آئیڈیالوجی ان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. جب انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی جان ہے. اور اگر اس کی جان، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو یہاں پرابلم یہی تھی کہ یہ جو خط ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ شہادت ہے. شہید ڈاکٹر نقوی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے. جس راستے کا ہم نے، اور کیسے نہ جائے، جس کا ارباب شہید ہوا ہو، جس کے ارباب کی گردن سر سے کٹ گئی ہو، ہماری گردنوں کی قیمت کیا ہے؟ اب یہ ایک روز ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کتنے ہو گئے، آپ کے اعزازات کتنے ہیں. ابھی آپ بولیں گے ہماری جان حاضر امام کی خاطر اپنے آپ کو کٹوا ڈالیں. یہی تو جذبہ ہے جس نے آج تک شام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ اسیر ہوئی سیدہ، دوبارہ نہیں ہوگی. یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ یہیں سے ملتا ہے. کیونکہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کا رول ماڈل علی اکبر ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس قوم کو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے بہت محنت کی. انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ان کو روک تو سکتے نہیں، پھر کیا کریں؟ کہا ان کے جذبے کو ختم کرو. کیا کیسے ختم کریں؟ مجلس کو روک نہیں سکتے آپ پھر ان کے پڑھنے والوں کو خریدو. بہت ادب سے، بہت احترام سے، بہت گفتگو دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ قوم بیدار نہ ہونا کچھ نہیں ہو سکتا. خدا اس قوم کی حالت قرآن میں کہتا ہے کہ میں نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی. اب یہ انٹرنیشنل اسٹریٹجی ابن زیاد کی، جس نے سب سے پہلے کوفہ میں خریدا، اس نے سونا دے کر تلواریں خریدی ہیں، ایسے تھوڑی چھوڑ دیا لوگوں نے. یہ پینیٹریشن انٹرنیشنل، علماء حوزے میں نفوذ، مجتہد کے ساتھ نفوذ، آہستہ آہستہ چرب زبان والوں کو ممبر میں لاؤ. آج جو ہم نے اپنا حال کیا ہے، ہم نے کیا ہے. آج جو اہل سنت برادران بہت سارے ہماری مجالس میں نہیں آتے، اس کا قصور کون ہے؟ کس نے امام حسین کو دور کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہتا
کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ دشمن اہل بیت پر لعنت نہ بھیجیں، کوئی بھی نہیں کہتا، وہ بھی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تولا ہے وہاں تبرہ بھی، لیکن ہر دور میں تبرے کی اسٹریٹجی ہے، طریقہ ہے. آپ نے دیکھیں کیا کیا، کہاں پہنچا دیا معاشرے. اور پھر جب ایک کو پہلے الگ کرو، دوسرے فرقوں کو دور کر دو، ان کو الگ کر دو، اقلیت میں لے آؤ، لے آئے، اس کے بعد ان کو اندر سے توڑو. تنظیمیں، انجمنیں، سیاسی پارٹیاں، آپ دیکھیں آہستہ، یہ انٹرنیشنل ہے، یہ آپ نہ سمجھیں کہ صرف ادھر ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں کیا انہوں نے. ہر چیز کو کمرشلائز کر دو. آپ کے سامنے آج عزاداری کتنی کمرشل ہو گئی. آج بیچارہ غریب آدمی مجلس نہیں کرا پاتا. آپ کوشش کر کے دیکھیے. یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ امام حسین کے نام پر آئیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ یہاں سے اٹھے تو انہیں امام حسین سے دور کرو، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، امام کے ہدف سے انہیں دور کرنا. اور یہ اسٹریٹجی چلتی آئی. مگر اللہ کا اپنا نظام ہے، جس نے کربلا میں چند لوگوں کو بلا کر اپنے پرچم کو بلند کروایا ہے، وہ قیامت تک بلند رہے گا. اور یہی اللہ صلی علی محمد زندہ باد، مردہ باد. بس میں بہت تیزی سے اذان محترم، بہت تیزی سے سوئی بدنی کہاں پہنچ گئی. اذان محترم اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یزیدیت سسٹم ہے اور ابھی بھی ہے، آن ہے، اس کے مورے الگ الگ ہیں. آپ یاد رکھیں یہ مقصد امام حسین تک پہنچنے کا ہے. عزاداری، عزا، گریہ، بقا، ماتم، یہ سب اسی کا حصہ ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے انجام دینا ہے. لیکن یہ خیال رکھنا ہے یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں، اس سے ہم خدا کے قریب جا رہے ہیں یا خدا سے دور جا رہے ہیں. اگر تو یہ مجلس خدا کے قریب کر رہی ہے تو پھر یہ امام حسین کے مقصد پر ہے. اگر یہ مجلس خدا سے دور کر رہی ہے، اپنی باتوں میں، اپنی چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ایک آ کر اس کی برائی کرتا ہے، دوسرا آ کر اس کی برائی کرتا ہے، اور نان امپورٹنٹ ایشوز ممبر پر ڈسکس کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے. ہو سکتا ہے میں بھی آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. اذان محترم بہت ضروری ہے. بہرحال میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ اللہ صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم. امام نہج البلاغہ میں امام کے لیٹرز ہیں بہت سارے. حارث حمدانی کو امام نے خط لکھا، اس کے اندر کچھ باتیں ایک حصہ آپ کی خدمت میں. امام نے حارث حمدانی کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرایا. وہ کیا؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو جو تاریخ میں ہوا ہے اس سے عبرت لو. کیوں؟ کیونکہ جو تاریخ میں ہوا ہے وہ دوبارہ بھی ہوگا. اللہ چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے، لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہے. تجربہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا تجربہ ہونا چاہیے، بزرگوں کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے. عبرت سے ہے، یعنی گزر سے ہے کہ انسان متوجہ تو ہو. عبور کرنا، گزر جانا، وہ کیسے گزر رہے ہیں، کس جگہ سے گزر رہے ہیں، کیا واقعات ہوئے اور کیا چیزیں ہوئی. وہ تحلیل بہت ضروری ہے. اگر آپ تحلیل نہیں کر پا رہے کربلا کو، واقعہ کو، تو پھر یزیدیت تو ہر دور کے اندر موجود ہے. یزید تو مر گیا، لیکن یزیدیت کا سسٹم تو آج بھی ہے. حلال کو حرام، بے حیائی، برائی، نشہ، فساد اخلاقی سب معاشرے کے اندر ہے. تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ انہوں نے ہماری تو مجلس ہو رہی ہے، بڑا زبردست ہو رہا ہے، اور شہر میں برائی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، بیٹیاں بچے اسکولوں میں کیا کیا کر رہے ہیں، گھر میں ہاتھ میں بچہ موبائل لے کر کہاں جا رہا ہے. میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری تو مجلس ہونی چاہیے. تو کیا یہ عبرت ہے؟ کیا یہ امر بالمعروف ہے؟ سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا کیا تھا؟
میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. بگاڑ تھی تو امام اصلاح کر رہے تھے نا، تو کیا آج اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کم از کم اپنی کمیونٹی کو تو بہتر کر سکتے، اپنے محلے کو بہتر کر سکتے. عزیزان ذمہ داری ہے. پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو خدا دیں. خدا، جب خدا ان کے وجود میں انسٹال ہو جائے گا نا، تو پھر یہ اکیلے بھی ہوں گے تو گناہ نہیں کریں گے. آج جو مشکل ہے، آج جو پریشانی ہے، وہ کیا ہے؟ جوان یا بچہ جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ آپ لوگ برے لوگ ہیں، نہیں، آپ اچھے مجلس میں بیٹھے ہوئے، مطلب تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، موبائل آپ کے ہاتھ میں. اور سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے نا آج کل، جہاں اچھائی ہے وہاں نقصان بھی ہے. اب کون سی چیز اس جوان کو روکے گی گناہ کرنے سے؟ کون سی چیز روکے گی؟ ماں باپ تو ہے نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کیسے روکے گا؟ کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی سوائے خدا کے. اگر اس کے وجود میں خدا کا خوف ہے. ایک شخص جوان تھا، رات کھڑکی کنارے بیٹھا رہا، سردیوں کی رات، برف گر رہی ہے، صرف ایک لمحے کے لیے کہ اس کا محبوب رات کو کھڑکی کھول دے. دنیا ہے نا، جوان عشق میں مبتلا، آج کل انٹرنیٹ پہ بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے. بیٹھا ہوا کہ شاید ایک جھلک محبوب کی، ساری رات بیٹھا رہا، برف میں ہو گیا، محبوب نہیں آیا. تو اس نے دیکھا صبح صادق کے وقت ایک آواز مسجد سے آئی اور کچھ عاشق گھروں سے نکل کر مسجد جا رہے ہیں. تو اس نے بولا کاش میں اس محبوب کے لیے رات گزارتا. حضرت نے بولا خدا نہیں ہے. نماز بھی عادت کی ہے. میری تو ویسی نہیں ہے، میں تو 3 کے بعد چوکی بھول ہی جاتا ہوں. انسان ایسے اس کو یاد ہی نہیں رہتا چوکی پڑا کر. شکر کریں شک یاد نماز ہے، انسان کی نماز بچ جاتی ہے، ورنہ تو انسان ریپیٹ ہی کرتا رہے. مگر توجہ نہیں ہے. انسان کس کے سامنے حاضر ہے؟ امام خمینی کے انقلاب کا مقصد ایک تھا، صرف کہ لوگ خدا کے عارف بنے، پہچانے خدا کو. اور وہ ایک شخص جسے امام نے اپنا فرزند کہا کہ جب کل برسی تھی، عارف حسینی، یعنی امام حسین کو پہچاننے والا. شہید کے بعد ہم بھی یتیم ہو گئے نا. شہید جیسی ہستی نہیں آئی. کیا وجہ تھی؟ وقت نہیں ہے میں ان پہ اتنی گفتگو کر رہا ہوں، بہرحال کل سے توفیق ہو رہی ہے. شہید کا اپنا اتنا مقام ہوتا ہے، انسان اس کے لیے کیا گیا. لیکن ایک چیز، جس چیز نے شہید عارف کو آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ شہید کا خدا سے رابطہ. خدا کی بارگاہ میں جو تواضع اور انکساری شہید کی تھی، جو گریا، مناجات، دعائے کمیل کا پڑھنا شہید کا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں تنہائی میں مناجات کرتا ہوں، میں تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، پروردگار. دعائے ابو حمزہ، دعائے کمیل، مناجات شعبانیہ، مناجات خمسہ عشرہ، صحیفہ سجادیہ کی جو ساتویں دعا ہے، استاد فاطمی نیاز کہتے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بہت مشکل میں تھا، بہت مصیبت میں تھا، سب کر لیا، اس کی مشکل حل نہیں ہو رہی تھی. شہر سے باہر نکل گیا. شہر سے باہر نکلا تو ایک خرابے میں چھوٹی سی مسجد تھی. کہا چلو اللہ کا گھر تو ہے. گیا، یہ جو دعا نمبر 7 ہے جو ہم کووڈ میں بھی پڑھتے تھے، کرونا میں، کہا اس نے وہ پڑھی. اس کے اندر کیا ہے؟ پروردگار ساری مشکلات تیرے سامنے خوار ہے، ذلیل ہے. تیرے سامنے بھی کوئی مشکل ہے تو حل کر دے ہمارا. وہ کہتا ہے میں ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی. گھبرا، میری مشکل حل ہو یا نہ ہو، دعا کیا ہے؟ میں اس سے مانگ رہا ہوں. اور مناجات شعبانیہ میں بھی کہہ رہا ہے وَاسْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُکَ، کہ تو سنتا ہے جب تجھ سے میں مانگتا ہوں. یہ کافی نہیں ہے
کہ پوری کائنات کا مالک سنتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں بھی تمہاری نہیں سن رہا، یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. ایسا کچھ نہیں. جب دل چاہے، جہاں دل چاہے اس سے مانگو. بس یہی احساس ہو جائے نا کہ انسان اس سے مانگ رہا ہے جو سب کی سنتا ہے، جس کے قبضے میں کائنات ہے. اور یہی کافی ہے انسان کے لیے. مشکل حل ہو کہ نہ ہم سے کیا فرق پڑتا ہے. اور ویسے بھی ہماری کون سی مشکلات ہیں؟ ہماری کوئی مشکل نہیں. اور اگر کبھی کوئی مشکل آئے بھی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشکل اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. جو گرفتار ہے، جو پھنسا ہوا ہے، وہ اس نے خود پھنسا ہے. اس کی بارگاہ میں جائے. حسین ابن علی اس کی بارگاہ میں ہے. عزیزان محترم، میں بہت شرمندہ ہوں، اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. بس چند جملے کہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا سب لے کر کربلا آئے. کئی لوگوں نے روکا، بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں. حسین جانتے تھے جتنے خزانے ہیں سب خدا کو دے دو. خدا کی بار خدا اتنا عظیم ہے، اتنا جمیل ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہم تو خدا کو نہیں سمجھے. امام حسین ہمیں یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آؤ، لے کر آؤ. ہم بھی اپنی زندگیوں سے آزاد ہوں اس کی بارگاہ میں. عزیزان محترم، زندگی پلک جھپکتے ختم ہو جائے، اس کے بعد پچھتاوا ہے پچھتاوا. مگر جس کے پاس حسین ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. ایک خاتون جسے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے مرنے کا تجربہ ہوتا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس بہت لوگوں کو ہوتا ہے. لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ. وہ خاتون کہتے ہیں کہ میں عالم برزخ میں تھی، میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ عالم برزخ میں فرار ممکن نہیں ہے. یہاں تو آپ کو بیماری ہو، مریض ہو، آپ ڈاکٹر پہ چلے جائیں گے، آپ کو تکلیف ختم ہو جائے گی، انجیکشن لگ جائے گا، آپ کو بے ہوش کر دیا جائے گا. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی بے ہوشی نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. لا یمکن الفرار، فرار ممکن نہیں ہے. وہ کہتی میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے تھے، سامنے دیوار، فرار نہیں تھی. کہا میرے وجود سے وہ نام نکلا جو زندگی میں نکلتا تھا. کہا میں نے ایک دم کہا یا حسین. کہا دیوار سے ایک ہاتھ آیا جو مجھے وہاں سے باہر نکال کے لے گیا. حسین، یہ میں جو آپ بیٹھے ہیں، ہم سب کے دلوں کو امام حسین نے خرید رہا ہے. اگر امام ہمیں نہ خریدتے تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے. بڑی قیمت ہے آپ کے دل کی، اس کی حفاظت کیجیے. امام حسین کا سر نیزے پہ ہے اور یہ اسیر کارواں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بس چند جھولے مسائب آپ سنتے رہتے ہیں. کچھ مقام ایسے آئے کہ جہاں بی بی زینب نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے تو نہ کریں، مگر اس چھوٹی سی بچی سے تو بات کر لیں. حضرات محترم، خدا آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کرے. حسین کی یہ بیٹی بڑی تکلیفوں میں سفر کر رہی ہے. پانی کے بدلے تماچے ملتے تھے، ہاتھوں میں رسیاں، گلوں میں رسیاں. عجیب علی کی اولاد کا حال ہوا ہے.
روزے عاشور آپ سنتے ہیں، بہرحال میں تو اس بی بی سے توسل اس لیے زیادہ کرتا ہوں، ایک تو مجھے اربعین میں جانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے، اور میں ہر سال اس بی بی سے توسل کرتا ہوں کہ مجھے اربعین میں جانا ہے، اور یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تو اپنے بابا کے اربعین پہ آ نہیں سکی، شام کے زندان میں رہ گئی، بی بی ہمیں جانے دیں، ہم آپ کے بابا کو آپ کا سلام پہنچائیں۔ بس یہ چند جملے سنیے گا اور آپ سے دعا سے دعا۔ روزے عاشور جب امام خیمے سے ودا کر کے نکلے تو سواری چلنا چاہتی ہے، چل نہیں پائے۔ کیا دیکھا، ایک بچی جو ہے وہ ذوالجلال سے چپکی ہوئی ہے۔ امام نے بچی کو دیکھا، نیچے آئے، آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے آخر میں جو گلے لگتا ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، جب آپ گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ملتا ہے وہ بیٹی ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں اس سید زادی پر، بابا کو آخری گلے لگایا۔ اللہ اللہ، سب سے آخری گلے لگایا، بچی نے لگایا۔ ہاں بابا دیکھ رہی ہے نا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ جب یقین ہو گیا نا کہ اب بابا واپس نہیں آئے تو بچی نے جملے کہے مقتل میں، کہتی ہیں بابا اگر ہمیں آپ مدینہ چھوڑ آتے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ امام گئے، بیٹی ہے نا، نہیں جان سکتے، نہ ہم اس کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں جو بیوی کی کیفیت ہے۔ بچی دیکھ رہی ہے بابا زین سے زمین پہ آیا ہے، جس کے پاس تلوار تھی، پتھر تھے، لکڑیاں تھیں، ان سب نے جب حملہ کیا نا تو کہتے ہیں کہ بچی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، اپنے بابا کے اوپر آنے کی کوشش کی۔ میرے بابا کو نہ مارو، میرے بابا کو نہ مارو۔ عزاداران محترم، انہوں نے بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، انہوں نے تازیانے مارے، انہوں نے تماچے مارے۔ بس عزاداران، بس ایک جملہ ہے تماچے دعا، مسائل ہو گئے، آپ نے سن لیے۔ سب سے آخر میں گلے لگایا نا، اب سب سے پہلے سر کس کے پاس آیا؟ شام کا زندان، بچی بابا بابا کرتی، جب سر آیا نا اب ہاتھ میں بھی سب سے پہلے اسی بچی کے آیا۔ کیا قسمت ہے اس بچے کی، لیکن کسی بیٹی کو باپ ایسی حالت میں نہ ملے کہ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان۔ بچی بابا سے ملی، آپ کی بھی بیٹیاں، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں نا تو پوری داستان سناتی ہے اتنے عرصے تک کیا ہوا۔ بس بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے، تماچے مارے گئے، بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی، بابا۔ بس یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے غریب اور بیمار امام نے اسی حالت میں اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ بس اب یہ کارواں پہنچا، بس ایک جملہ، کارواں پہنچا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مقد پہ گرا دیا، بس ایک ہی چیز کہا، بھیا سب لے آئی، سب لے آئی جو تھا، بس ایک امانت شام کے زندان میں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔